الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر جمعہ کے بیان میں ہم حاضر ہیں۔ میری کچھ طویل غیر حاضری رہی، دنیا کے کچھ ملکوں کا سفر تھا، الحمدللہ پھر پاکستان واپسی ہوئی ہے، اور اب انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ جمعہ تک مسلسل حاضری رہے گی۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ غوث زمان حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جنت کے چاروں طرف جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہتے ہیں۔ ان کے درود کی برکت سے جنت وسیع ہوتی رہتی ہے، نہ فرشتے درود شریف سے غافل ہوتے ہیں، نہ جنت مزید پھیلنے سے رکتی ہے۔ درود پڑھتے جا رہے ہیں، جنت بڑھتی جا رہی ہے، اور سبحان اللہ سارے فرشتے نبی پاک پر درود بھیج رہے ہیں۔ ہمیں بھی موقع دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو، تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور کوشش میں کرتا ہوں کہ جب جب میری یہاں حاضری ہوتی ہے تو جمعے کے دن اس حدیث پاک کو ہم پھر ریپیٹ کرتے ہیں، تاکہ مزید ہمیں یاد رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جس کا مضمون کہ جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 200 مرتبہ، جمعہ کے دن جو کوئی شخص مجھ پر جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جمعہ کا دن از ویری اسپیشل فار درود پاک، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے شمار اور بے شمار درود۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جمعے کو قرآن مجید فرقان حمید کی ہم ایک آیت یا کچھ آیتیں اور اس کا میسج لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آج بڑی کمال کی آیت، کیونکہ آج جو رات آنے والی ہے وہ رات ایک بڑی مبارک رات ہے، اور اس رات سبحان اللہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تحفہ عطا کیا گیا، وہ کمال عطا کیا گیا، وہ عروج عطا کیا گیا جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا، اور وہ ہے معراج کا تحفہ۔ رب عز و جل نے اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کروایا۔ یاد رکھیے گا کائنات میں یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تو اللہ کریم نے ہمارے آقا جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام عطا فرمایا، اور اس کو قرآن میں بھی بڑے خوبصورت انداز میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا۔ قرآن میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، پارہ 27 ہے، سورہ نجم آیت نمبر 10، کیا ہے؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ایسا حیران کن معجزہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام مکہ پاک سے چلے، مسجد اقصیٰ پہنچے، پھر ساتوں آسمانوں اور جنت کی سیر، جہنم کے مشاہدات، اور سب سے اہم بات یہ کہ رب کائنات کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کر کے رات ہی رات واپس تشریف لائے، اور اتنا طویل سفر کر کے واپس آئے تو وضو جو کر کے گئے تھے وہ پانی بھی چل رہا تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ یعنی یہ جو سب سے بڑی کمال کی بات ہے نا، کہ آپ مثال کے طور پہ
کوئی بندہ کہے کہ میں ظہر کی جمعے کی نماز میں یہاں تھا اور عصر میں آ کر کہے کہ میں امریکہ سے ہو کر آ گیا ہوں، تو بندہ یہی کہے گا یہ تو سفر ہی اتنا بڑا ہے، آپ تو کئی دن لگتے آنے جانے میں، آپ ظہر میں بھی یہیں تھے، عصر میں بھی یہیں ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام عشاء میں بھی مکے میں تشریف فرما تھے، فجر میں بھی مکے میں تشریف فرما تھے، اور رات کے تھوڑے حصے میں یہ سارا سفر کر کے تشریف لے آئے۔ اور یہی وہ معجزہ ہے جو ایمان والوں نے ان دنوں بھی مانا تھا، بے ایمانوں نے ان دنوں بھی نہیں مانا تھا۔ ٹھیک ہے نا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا تھا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں، رات کے تھوڑے حصے میں اتنا طویل سفر کر کے آ گئے۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر نے اگلی بات نہیں کی، فوراً کہا اگر میرے آقا فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں۔ اور کفار مکہ نے کیا کہا تھا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، لاجیکلی ہو ہی نہیں سکتا، بیت المقدس تو بہت دور ہے۔ تو سبحان اللہ، ایمان والوں نے اس وقت بھی مانا تھا، بے ایمانوں نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا، اور آج بھی ایمان والے مانتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو آج بھی پرابلم ہوتی ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا، اب سبحان اللہ، یہ جو جتنی سپیڈ سے یہ سفر ہوا نا، سیدی اعلیٰ حضرت اس کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باز، سدرا سے تا زمین جسے نرم سی ایک اڑان ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ فلسفیوں کو، لاجک تلاش کرنے والے کو معجزہ معراج سمجھ نہیں آتا۔ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں عقل حیران ہے، آسمان چکرا رہا ہے کہ یہ اتنا تیزی کے ساتھ سفر کیسے ہوا، عرش و کرسی بھی پیچھے رہ گیا، ساتوں آسمان پیچھے رہ گئے، آپ کا قیام کہاں تھا؟ اور اللہ کی شان دیکھیں، اس رات کو قرآن کریم نے ایک سیر فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر سیر کرتے کرتے رفتار کا عالم یہ ہے تو جو اللہ اکبر، پھر تیز رفتاری کا عالم کیا ہوگا، پھر نبی پاک کی تیز رفتار شان کا عالم کیا ہوگا۔ تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی، فرشتوں کے سردار ہیں، سدرۃ المنتہا پر رہنے والے ہیں، آپ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں حضور اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، اب آپ ہی کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، اور میرے آقا آگے تشریف لے گئے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، اب جو اس سفر معراج میں کچھ باتیں جو ہیں وہ ہم نے سیکھنی ہیں، وہ ہے لا مکان کے راز۔ نبی پاک وہاں پہنچے، ہوا کیا وہاں پر، باتیں کیا ہوئیں، نبی پاک کو بتایا کیا گیا، آج اس بارے میں سنیں گے۔ ہم نے جو قرآن پاک کی سورہ نجم کی آیت سنی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام جب نبی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، تو وہ وحی فرمائی، اور جو رب نے وحی فرمائی، وہ وحی کیا تھی، وہ باتیں کیا تھیں، وہ اس لا مکان پر بلا کر کیا بتایا گیا۔ اب یاد رکھیے، پہلے تو ذرا تصور جمائے نا، کیسا تصور ہے، کیسی ملاقات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتے ہوئے، عرش الہی کے حجابات نور سے آگے بڑھتے ہوئے خاص قرب کی منزلوں پر پہنچتے ہیں۔ روایات میں ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، سدرہ سے گزر کر مجھے نور میں ڈال دیا گیا، میں 70,000 حجابات سے گزرتا ہوا آگے بڑھا۔ آواز آئی، اف یا محمد ان ربک یصلی، یعنی اے محبوب علیہ السلام انتظار فرمائیے، آپ کا رب صلات فرماتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے دل ہی دل میں سوچا، ربی یصلی، میرا رب صلات فرماتا ہے، یعنی رب بھی درود بھیجتا ہے۔ تو فرمایا گیا، اے محبوب علیہ السلام، وہ اللہ پاک ہے جو خود بھی اور اس کے فرشتے بھی آپ علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، خدا تو بھیجے ہے صلو وسلمو کا خطاب، تم ایسے بیٹھے ہو کیوں بے خبر درود پڑھو، رسول پاک کے حق میں تو یہ بھی تھوڑا ہے جو ان کے نام پہ 8 پہر درود پڑھو۔ اچھا، یہاں ایک بات ضرور سمجھنی ہے، یقیناً قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، مگر اس کی تھوڑی سی تطبیق ضروری ہے، تھوڑا سا اس کو کیٹیگرائز کرنا ضروری ہے۔ علماء نے سمجھایا کہ میں، یعنی ہم اور فرشتے جو درود بھیجتے ہیں نا، ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ہم گویا دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر جو رب تعالیٰ درود بھیجتا ہے نا، رب تو خود عطا فرمانے والا ہے، تو رب اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو یہ فرق ہے بندوں فرشتوں کا درود پڑھنے میں اور اللہ کا درود بھیجنے میں، یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی ہے،
اب ارشاد فرمائے یا احمد ادنو یا محمد، ادنو یا احمد ادنو یا محمد لیدنو الحبیب، لیدنو الحبیب، اے احمد علیہ السلام قریب آئیے، اے محمد علیہ السلام اور قریب ہو جائیے۔ چاہیے کہ حبیب علیہ السلام مزید قریب ہو جائیں، یعنی قریب بلایا جا رہا ہے۔ کیا پیاری صدائیں ہیں۔ اب نبی پاک علیہ السلام کو کتنا قرب عطا ہوا۔ قرآن فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو دو کمانوں کے درمیان بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ یہ کیسی ملاقات تھی کہ قریب بھی بلایا جا رہا ہے، اتنا قریب بلایا گیا کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اب ان دو کمانوں سے کیا مراد ہے؟ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دو کمانیں جب آپس میں ملتی ہیں، کمان دیکھی ہوگی نا آپ نے، جو تیر کے لیے کمان ہوتی ہے وہ اس طرح آرک شیپ میں ہوتی ہے، آرک کہتے ہیں جس کو۔ اب اگر دو کمانیں مل جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ دائرہ بن جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اب منظر گویا یوں تھا کہ نور خدا نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا تھا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام اس نور پاک کے بیچ میں تھے، یعنی اللہ نے اتنا قرب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت اسی قرآن کی جو آیتیں اور حدیثوں کے ذریعے جو پتہ چل رہا ہے کہ نبی پاک کو جو بلایا جا رہا ہے اس کو اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں، بڑھ اے محمد کری ہو احمد قریب آ سرور محمد، بڑھ اے محمد کری ہو احمد قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں۔ یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ ذرا سوچئے مقام مصطفیٰ علیہ السلام، یہ وہی ملاقات ہے جس کی تمنا، دیدار کی تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی۔ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ دنیا کا بھی دستور ہے کہ اگر کسی سے بات چیت ہوتی ہو اور دیکھا نہ ہو تو بندے کو جی چاہتا ہے کہ جس سے بات ہو رہی ہے، جس سے اتنا پیار ہے، اس کو دیکھ تو لوں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد ہوا اے موسیٰ اب اس پہاڑ پر توجہ کیجئے، وہاں اللہ نے اپنے نور کی تجلی کو سبحان اللہ نازل فرمایا۔ اللہ کا دیدار نہیں تھا، وہ اللہ کے نور کی تجلی تھی، اور آپ اس تجلی کی تاب نہ لائے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ نے اپنے پاس کلام کے لیے بھی بلایا تھا حضرت موسیٰ کو تو کئی دن انتظار کروایا، 30 دن روزے رکھے، روزے رکھنے کے بعد ان کو کہا گیا 10 مزید رکھیں، 40 دن آپ نے روزے رکھے، عبادت کی، پھر رب سے کلام کا شرف ملا اور نور کی تجلی دیکھی تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پیارے آقا علیہ السلام تو آرام کر رہے تھے ام ہانی کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں، اور جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے کہ میرے حبیب کو میرے پاس لے آؤ۔ ذرا غور کیجئے گا فرق کیا ہے کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں۔ وہاں ریکویسٹ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ، منع کیا جا رہا ہے، تجلی نازل ہوتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور یہاں اپنے حبیب کو جبریل امین کو بھیج کر بلایا جا رہا ہے، اور کتنا قریب بلایا جا رہا ہے۔ بڑھ اے محمد قریب ہو احمد قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں۔ یہ کیا سما تھا، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا مزے تھے۔ یعنی اس طرح اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو شرف اور بلندی اور مقام عطا فرمایا۔ ہم صلاۃ و سلام میں جو شعر پڑھتے ہیں نا اس کو ذرا سمجھیے گا۔ وہ شعر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قصے طور و معراج سمجھے کوئی۔ ایک تو کوہ طور ہے نا، چلیں ایک اور آپ کی بھی دل جوئی ہوگی، اور انشاءاللہ چند دنوں میں آپ سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی دیکھ لیں گے۔ پچھلے دنوں جو میرا سفر تھا مجھے کوہ طور پر حاضری کا شرف ملا مصر میں۔ زندگی کا ایک ارمان تھا کہ اس پہاڑ کو دیکھا جائے کہ جہاں جا کر حضرت موسیٰ نے رب سے کلام کیا اور جہاں اللہ کی طرف سے تجلی نازل ہوئی۔ آج وہ پہاڑ بھی موجود ہے اور وہ جبل تجلی بھی موجود ہے کہ جہاں تجلی نازل ہوئی تو قرآن کہتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو اس پہاڑ کا بھی دیدار کرنے کا موقع ملا۔ ایک غار بھی ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک جہاں آپ نے قیام کیا، اس غار میں بھی مجھے جانے کا موقع ملا، مگر وہاں جا کر بھی اندازہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کتنی مشقت کے بعد اس مقام پر پہنچ کر رب سے کلام کر سکے، دیدار نہ کر سکے۔ مگر حبیب اللہ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ تو اپنے گھر آرام کر رہے تھے، اپنے رشتہ دار حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آرام کر رہے تھے، اور جبریل امین کو بھیج کر نبی پاک کو جنت کی سواری کے ذریعے بلوایا گیا۔ تو فرق کیا ہے؟ قصے طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔
تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان اور یہ مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ. قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہے چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں. جبریل امی براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دھولا جاتے ہیں. کیا شان سے، کیا کہتے نا مہمان خصوصی کو جب بلایا جاتا ہے تو شان سے بلایا جاتا ہے. یہ تو ان کو بلایا جا رہا ہے جن کے سبب یہ کائنات بنائی گئی ہے. سبحان اللہ. علماء نے بڑی پیاری پیاری توجیحات اور بڑے پیاری حکمتیں بیان کی ہیں کہ یہ معراج کا تحفہ دیا کیوں گیا، نبی پاک کو یہ مقام کیوں دیا گیا. تو سبحان اللہ بڑی پیاری بات علماء فرماتے ہیں. حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء آئے سب گواہی دیتے رہے اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں. مگر یہ گواہی مکمل کیسے ہوتی؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہے تو آپ کی گواہی ٹھیک ہے. اور میں کہوں جناب ایک مقام ویسا ہے اور آپ پوچھیں آپ نے دیکھا ہے، میں نے کہا میں نے دیکھا تو نہیں، تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے جناب بغیر دیکھے گواہی کیسے دے رہے ہو؟ سارے انبیاء گواہی دیتے رہے اللہ ایک ہے، دیکھا کسی نے نہیں تھا. اللہ نے اپنے آخری نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کروایا اور دیدار کروا کر اس گواہی کو مکمل فرما دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اللہ کے نبی علیہ السلام اب فرماتے ہیں کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروایا. تو ایک بات تو بڑی پیاری حکمت والی یہ ہے. دوسری سبحان اللہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے جو یہ معجزہ عطا فرمایا، یاد رکھیے ہر نبی کے دور میں اسی دور کے مطابق معجزہ انہیں عطا کیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں علاج بہت زیادہ ہوتا تھا، بڑے بڑے علاج لوگ کر لیتے تھے، لیکن موت کا علاج نہیں تھا. تو حضرت عیسیٰ آئے تو لوگوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا نبی جب مانیں جب آپ کسی مردہ کو زندہ کر دیں، آپ کسی کوڑ والے مریض کو ٹھیک کر دیں. آپ نے اللہ کی عطا سے مردہ بھی زندہ کیے، کوڑ والے مریض ٹھیک کر دیے، جن کو ایمان لانا تھا ایمان لے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اس زمانے میں جادوگر بڑے تھے، انہوں نے کہا ہم اللہ کا نبی جب مانے جب آپ ہمارے جادو کا توڑ کر کے بتائیں. انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے. حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، وہ اژدہا بن کے سارے سانپوں کو نکل گیا. جیسا دور ویسا معجزہ، جیسی مینٹالٹی ویسا جواب. حضرت صالح علیہ السلام کا دور تھا، لوگ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے ماؤنٹین کو تراش لیتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو ماؤنٹین تو تراش لیتے ہیں لیکن ہم ماؤنٹین سے بچہ پیدا نہیں کر سکتے. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ماؤنٹین سے اونٹنی نکال کر بتائیں. آپ نے اللہ کی عطا سے اشارہ کیا، ماؤنٹین پھٹتا ہے اندر سے، اونٹنی نکلتی ہے، وہ بچہ بھی دیتی ہے. طویل واقعہ ہے. تو جیسا دور تھا ویسا معجزہ. نبی پاک کا دور قیامت تک کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، سپر سونک ایئر کرافٹ کا دور. یہ دور بھی تو نبی پاک کا ہے نا. ہو سکتا ہے آج کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ کہتا کہ جناب ہر دور میں ہر نبی کو اس دور کے مطابق معجزہ ملا. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایسا کون سا معجزہ ہے جو سائنس کو جواب دے گا؟ اللہ اکبر. یقیناً آج بڑی تیزی سے سفر ہو رہا ہے، بڑے سپر سونک ایئر کرافٹ بن گئے ہیں. اب تو بتایا جاتا ہے آواز کی رفتار سے زیادہ تیز جہاز اڑنے والے آ گئے. مگر یہ کیسا معجزہ ہے کہ میرے آقا بیت المقدس جاتے ہیں مکے سے، ساتوں آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، جنت اور جہنم کے طبقات ملاحظہ کرتے ہیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر دیتے ہیں. یہ سارا ٹریول ہزاروں سال کا ہے، مگر نبی پاک جب واپس تشریف لاتے ہیں تو دروازے کی کنڈی ہل رہی ہوتی ہے، بستر ابھی تک گرم ہوتا ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب وقت ہی رک گیا تھا. اس سے زیادہ تیز رفتاری کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. اب ایک دل میں سوال آتا ہے کہ جناب یہ اتنا تیز سفر ہوا اور ابھی وقت وہیں کا وہیں رکا ہے. تو علماء عشق والی جواب بڑا پیارا دیتے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کی گھڑی میں سیل ہو، اب وہ سیل نکال لیں تو کیا ہوگا؟ گھڑی رک جائے گی. واپس سیل لگائیں تو ٹک 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 کر کے پھر چلنے لگ جائے گی. تو دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا اس پورے جہان کی جان ہے. جان چلی گئی تھی، زمانہ رک گیا تھا، آقا واپس آئے، زمانے نے پھر چلنا شروع کر دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے
تو جہان ہے۔ اب قرآن کی اسی آیت کی طرف آتے ہیں، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ اب ہم باتیں کیا ہوئیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سر الحبیبی مع الحبیبی ولا يعرف سر الحبیب الا الحبیب، کہتے ہیں یہ محبوب و محب کے درمیان سیکرٹس ہیں، یہ راز ہیں، اور محبت کے راز صرف اور صرف محب کے راز صرف اور صرف محبوب ہی بتا سکتا ہے، وہی جان سکتا ہے۔ کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہماری عقلیں تو گم ہیں، مگر جبریل امین سے تو ذرا پوچھئے آپ نے بھی کچھ سنا کہ باتیں کیا ہوئیں، وہ بھی نہ سن سکے۔ اب خود نبی پاک علیہ السلام نے کچھ راز ریویل کیے، کچھ باتیں بتائیں حدیثوں میں۔ اب غور سے سنیے گا کہ معراج کی رات سرکار دو عالم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں شب معراج مجھے رب کریم کی طرف سے مختلف علوم عطا فرمائے گئے، ان میں سے بعض علوم تو وہ ہیں جن کو چھپائے رکھنے کا مجھ سے وعدہ کیا گیا، کیونکہ میرے سوا ان علوم کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، یعنی کچھ تو ایسے ہیں جو نہیں بتانے تھے۔ بعض علوم وہ ہیں جن کے متعلق مجھے اختیار دیا گیا جس سے چاہوں بتا دوں، اور بعض علوم وہ ہیں جن کی تبلیغ کرنے یعنی ہر خاص و عام کو بتانے کا حکم دیا گیا، یعنی گویا یہ تین کیٹیگریز ہو گئی۔ اب میں جو کچھ ہے وہ سب میں نے آپ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے پوری کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے بنی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی وہ نعت ہے نا، وہ اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، آقا دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اب سبحان اللہ، یہ تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا نا، اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی شرف دیا کہ محبوب دنیا میں جو کچھ ہے وہ تیرے لیے بنایا، مگر حبیب کا اب جواب سنیے گا۔ رب کریم سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ اللہم انت وما انا، اے اللہ پاک ایک تو ہی تو ہے، میں نہیں ہوں، وما سوا ذالک ترکت لاجلک، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تو ہی سب کچھ ہے، میں بھی کچھ نہیں۔ محبوب و محب کی باتیں تو سنو نا، اللہ فرما رہا ہے محبوب تیرے سوا جو کچھ ہے وہ تیرے لیے ہے، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ میں بھی کچھ نہیں، جو کچھ ہے تے اللہ سب تیرے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات ہمیں سکھا رہی ہے۔ اب اس خوبصورت گفتگو سے مجھے کیا سیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری دنیا کی ہر چیز اللہ کے لیے چھوڑ دی ہے، مگر ہم کیا چھوڑتے ہیں؟ ہم سے تو وقت نہیں دیا جاتا، نماز کے لیے ٹائم نہیں نکلتا، نہیں یار بس کاروبار میں بیزی ہوتا ہوں، بچوں کے ساتھ بیزی ہوتا ہوں، فجر میں تھکا ہوا ہوتا ہوں، آنکھ نہیں کھلتی، اللہ کے لیے آرام نہیں چھوٹتا ہم سے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ جو کچھ ہے سب میں نے تیرے لیے چھوڑ، تو ہی تو ہے۔ سیکھو نا معراج کے اس پورے واقعے سے سیکھنا کیا ہے کہ ہم بھی تو کچھ چھوڑیں، حرام روزی آتی ہے تو نہیں چھوڑتے ہیں، بندے دنیا کے تمام کاموں میں لگا ہوا ہے مگر عبادت کے لیے ٹائم نہیں، نماز کے لیے ٹائم نہیں، تلاوت کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کی یاد کے لیے وقت نہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلام، اتنا دنیا میں غرق نہ ہو جائیں کہ اللہ کو جواب ہی نہ دے سکے۔ دنیا میں سب نے رہنا ہے، علماء بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، ایک کشتی پانی کے اوپر رہے تو کنارے لگ جاتی ہے، اور کشتی پانی کے اندر چلی جائے تو غرق ہو جاتی ہے۔ ہمیں دنیا میں اوپر پانی کے اوپر سے گزرنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، مگر منزل اگلا کنارہ ہے، وہ آخرت ہے۔ مگر کچھ لوگوں کی کشتی اس پانی میں غرق ہو چکی ہے، وہ تو نکل ہی نہیں پا رہے دنیا سے، کیونکہ اسی دنیا میں غرق ہونے کی وجہ سے نہ حرام کی تمیز، نہ حلال کی تمیز، نہ جناب نمازوں کا فکر، نہ کسی کے حقوق کا خیال۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، کچھ چھوڑنے کی عادت ڈالیں۔ نبی پاک کا یہ جو فرمان ہے نا، یہ بڑا کمال کا ہے، اللہ تیرے سوا سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تو ہی تو ہے۔ کبھی تو دل میں خیال آئے کہ سارا دن صبح سے لے کر شام صرف مال ہی کمانا ہے، کوئی اللہ کی یاد نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی اچھے کام نہیں، برے کاموں میں جو دل میں آیا غلط کام کرنا ہے وہ کر لیا۔ نہیں، معراج کی رات کی یہ گفتگو ہم سب کے لیے یہ میسج ہے کہ ہمیں بھی اپنی خواہشات کو، اپنے اوقات کو، اپنے معمولات کو کچھ چھوڑنا ہے تاکہ رب کو راضی کر لیں، کیونکہ آگے جا کر آخرت کا انعام تو رب سے لینا ہے نا۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیے، نبی پاک علیہ السلام کو اب ایک اور بڑی خوبصورت آفر ہوئی، فرمایا گیا محبوب جو چاہیں مانگ لیجئے، سوال آپ کا عطا ہماری ہوگی۔ ہائے ہائے، اپنے پاس بلایا اور آفر کیسی کی، جو مانگنا ہے مانگیے۔ مگر غور کیجئے اتنی بڑی آفر کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا مانگا؟ نبی پاک فرماتے ہیں یا ربی فاقبل شفاعتی فی عصاة امتی، اے اللہ پاک جبکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ میرے نور کی بدولت کروایا گیا، اے اللہ تو نے سارا عروج مجھے عطا کیا، مگر مالک اب میرے گناہگار امتیوں کے حق میں میری شفاعت بھی قبول فرما۔
اللہ پاک نے فرمایا پیارے محبوب مجھے میری عزت کی قسم آپ کے امتی گناہ کریں گے تو میں پردہ ڈال دوں گا، محبوب میری عزت کی قسم آپ کے امتی بخشش مانگیں گے میں بخش دوں گا، مجھ سے مدد چاہیں گے میں مدد فرماؤں گا، جب وہ مجھ سے دعا کریں گے تو میں قبول فرما لوں گا۔ اے ہائے پیار تو دیکھیں ہم سے، بارگاہ کون سی؟ اللہ کی بارگاہ میں گئے، آفر کیا ہے؟ محبوب مانگو جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، مانگا تو ہم گناہگاروں کے لیے مانگا۔ شاہ نے کی عرض امت گناہگار ہے۔ شاعر نے اس پورے واقعے کو کتنے پیارے انداز میں بیان کیا، کہتے ہیں شاہ نے کی عرض امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے، فکر روزے جزا آج کی رات ہے۔ پھر یہ عرض نے، پھر یہ رب نے کہا ماہ پارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ یہ سبحان اللہ کیسی مہربانی ہے ہم پر۔ ہم میں سے مثال دیتا ہوں، ہم میں سے کسی کو بہت بڑی ملاقات مل جائے، دنیا کے کسی بہت بڑے آدمی سے ملاقات ملے اور وہاں وہ کہے بتاؤ کیا کام ہے، جو مانگو گے ملے گا، تو بندہ اپنا ہی کام بتائے گا نا، میرا گھر، میرے بچے، میری انویسٹمنٹ، میرے پیسے، میری دنیا۔ ہائے ہائے اللہ کے حضور نبی کریم حاضر ہیں، خالق کے کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور کہا جا رہا ہے محبوب جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ اور مانگا کیا ہے؟ ہم گناہگاروں کو مانگا ہے، ہماری شفاعت مانگی، ہماری بخشش مانگی۔ ہائے ہائے پھر سوچو ہم پر ذمہ داری کتنی، جو اتنا پیار ہم سے کرے، جو اتنی مہربانی ہم سے کرے، ہماری وفاداری کیسی ہونی چاہیے، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہونی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام ہمیں نہیں بھولے تو پھر ہمیں بھی تو انہیں یاد رکھنا ہے نا، ہم تو بھلائے بیٹھے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صبح اٹھتے ان کی سنت پر عمل کرتے، سنت کے مطابق سوتے تو نبی پاک یاد آتے، فجر کی نماز پڑھتے تو نبی پاک یاد آتے ہیں، سچ بولتے تو نبی پاک یاد آتے، لباس پہنتے تو پیارے آقا یاد آتے، داڑھی شریف ہوتی چہرے پہ اور اس میں تیل لگاتے یا کنگا کرتے تو نبی پاک آتے، یاد آتے کہ میرے آقا کی سنت ہے۔ آنکھیں نیچی رکھ کر گفتگو کرتے، بے حیائی سے بچتے تو نبی پاک یاد، کھانے کے وقت سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے تو پیارے آقا یاد آتے، بیٹھ کر کھانا کھاتے پانی پیتے تو نبی پاک یاد آتے۔ سوچئے قدم قدم پر سنتوں پر عمل ہوتا تو پیارے آقا یاد آتے، وعدے پورے کرتے تو نبی پاک یاد آتے، غصہ آتا اور معاف کر دیتے تو نبی پاک یاد آتے، قرض لیتے وقت پر لوٹاتے تو نبی پاک یاد آتے، کسی کو دھوکہ دینے کا جی چاہتا اور دھوکہ نہ دیتے اور آقا کی ایمانداری یاد آتی تو نبی پاک یاد آتے۔ یہ امتی کا کام تھا کہ نبی تو نہ بھولے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے امتی تم کیسے بھول گئے؟ بھائی میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شب معراج ہم سب کو اس مبارک گھڑیوں میں یہ نیت کرنی ہے کہ جب نبی پاک ہمیں نہیں بھولے نا تو ہم بھی انہیں نہ بھولیں، ہم بھی ان کے طریقے پر عمل کریں، ہم بھی انہیں راضی کریں، جو انہوں نے فرمایا اس پر عمل کریں۔ تو آج یہ میسج ہم نے لینا ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ماہ اس جو شب معراج میں جو تحفہ ملا، انشاءاللہ تفصیلی بیان تو آج رات کو بھی انشاءاللہ ہوگا، آج رات کا پروگرام بھی سن لیں کہ آج محفل معراج ہوگی، یہاں پر لنگر بھی ہوگا، 12 بجے صلاۃ التسبیح بھی ہوگی، عشاء کے بعد بیان ہوگا اور لنگر وغیرہ بھی ہوگا، پھر اس کے بعد یعنی رات 12 بجے صلاۃ التسبیح ہوگی، تہجد اور سحری کا بھی اہتمام ہے، اور انشاءاللہ کل مغرب سے پہلے اسی مسجد میں دعا، مناجات افطار اور افطار کا بھی اہتمام ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ سوچیں کتنی پیاری مسجد ہے کہ ہمیں کتنا کچھ اس مسجد سے ملتا ہے، بڑی راتیں، بڑے دن، روزے کا اہتمام۔ تو ہمیں اس مسجد کے ساتھ بھی اپنا تعاون جاری رکھنا چاہیے، ان تمام پروگرامز میں بھی آپ اپنا تعاون جاری رکھیں، مسجد کے اخراجات میں بھی اپنا حصہ ملاتے رہیں، اور پھر انشاءاللہ آج رات کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی بہت بڑا اجتماع ہوگا، تو یہاں سے انشاءاللہ اجتماع کے بعد فیضان مدینہ کے لیے بھی لوگ روانہ ہوں گے، تو آپ ان کے ساتھ وہاں بھی جا سکتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں عاشقان رسول ہوں گے، امیر اہل سنت کا بیان ہوگا، اور وہ پروگرام مدنی چینل پر بھی لائیو ہوگا۔ مجھے نارملی بڑی رات کو یہاں بیان کرنے کی سعادت ملتی ہے، مگر آج رات مجھے فیضان مدینہ میں بیان کرنا ہے، تو جو لائیو بیان سننا چاہیں گے تو انشاءاللہ رات 8:30 بجے مدنی چینل پر 8:30 پونے 9 بجے مجھے فیضان مدینہ سے انشاءاللہ بیان ہوگا، تفصیلی انشاءاللہ واقعہ معراج پر ذکر کریں گے۔ آخری بات کر لیتا ہوں کہ اب معراج کی رات ہمیں تحفہ کیا ملا، نبی پاک علیہ السلام کو کیا تحفہ ملا؟ جب اتنا بڑا ٹریول تھا، اتنا شان کے ساتھ بلایا گیا، تو پھر گفٹ کیا ملا؟ دیکھیں نا، دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ کا کوئی پیارا، سب سے پیارا آپ کے پاس آئے، آپ سب سے اچھا گفٹ دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا کہ یار یہ سب سے بیسٹ فرینڈ ہے میرا، سب سے پیارا ہے، کائنات میں سب سے پیارا میرے آقا علیہ السلام ہیں، وہ رب عز و جل کے حبیب اللہ ہے نا، انہیں بلایا گیا، اس شان اور اس پروٹوکول سے بلایا گیا کہ فرشتوں کی بارات ہے، جبریل امین لے کر جا رہے ہیں، جنت کی سواری ہے۔ اب وہاں بلا کر
جو تحفہ دیا گیا وہ تحفہ تھا نماز کا تحفہ. تو اب نماز کی اہمیت سمجھیے. روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے شرعی احکام جبریل امین آسمانوں سے لے کر زمین پر آ کر نبی پاک کو پیش کیے نا، مگر نماز اپنے پاس بلا کر رب عز و جل نے عطا فرمائی. تو اس سے سوچئے نماز کی اہمیت کیا. نماز ملی کہاں پر ہے؟ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ نمازیں 50 فرض ہوئی تھی. جب نبی پاک معراج کی رات نمازیں لے کر آئے تو کتنی تھی؟ 50 نمازیں. اچھا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی عالم ارواح میں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں حضور رب نے کیا عطا فرمایا؟ کہا میری امت کے لیے 50 نمازیں دی ہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں حضور بنی اسرائیل کے حالات میں نے دیکھے ہیں، آپ کی امت 50 پڑھ نہیں سکے گی، اب جائیں واپس کچھ کمی کروا کے لائیں. پیارے آقا واپس گئے، 45 ہو گئی. کہ حضور دوبارہ جائیں، 45 بھی زیادہ ہیں. واپس گئے، 40 ہو گئی. بار بار عرض کرتے رہے پیارے آقا، بار بار جاتے رہے، 5 رہ گئیں. کہتے حضور یہ بھی زیادہ ہیں، آپ جائیے یہ بھی کم کروا کے آئیں. پیارے آقا علیہ السلام فرماتے اب مجھے شرم آتی ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے اب شرم آتی ہے. مگر وہاں سے کیا احسان ہوا؟ اللہ کی بارگاہ سے ارشاد ہوتا ہے اے محبوب لا تبدیل لکلمات اللہ، اے محبوب ہمارے الفاظ بدلتے نہیں. 50 نمازیں فرض ہوئیں، اب تیری امت 5 نمازیں پڑھے گی، ثواب انہیں 50 نمازوں کا ہی دیا جائے گا. ہائے ہائے، معراج کی رات یہ تحفہ ملا ہے ہمیں. اور اب بھی جس کی نماز قضا ہو وہ سوچے کتنا بڑا محروم ہے. پلیز نہ کریں ایسا. نبی پاک اتنی ہماری فکر کریں اور ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے. اب یہاں ایک اور بڑی پیاری بات سمجھیے، اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ کا دیدار کرائے نا، مگر نماز مومن کی معراج ہے. ہمارا بھی انتظام ہو گیا، جو 5 وقت نماز پڑھے گا، نماز کا عادی ہوگا، روایتوں کے مطابق اس سے قیامت کے دن اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. اگر آپ نے بھی رب کا دیدار کرنا ہے تو نماز کو تھام لی، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے. تو اب اس رات ان دنوں میں ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اب 27 رجب کی جو رات ہے اس میں کچھ عبادت کرنی ہے، خاص عبادت کی رات ہے. اس میں نفل نماز پڑھنی ہے. 12 رکعت نفل آج رات پڑھیں ایک سلام سے، ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی بھی سورت پڑھ لیں، لیکن سلام ایک ہوگا. ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ ایک سلام سے نماز پڑھیں گے. اور اس کے بعد جب نماز 12 رکعت ادا کر لیں تو اس کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں. 100 بار استغفار پڑھیں، 100 بار درود پاک پڑھیں. اگلے دن روزہ رکھیں اور یہ نفل پڑھ کے جو بھی دعا مانگیں گے، گناہ کی کوئی دعا نہ ہو، باقی تمام نیک اور جائز تمنائیں دعائیں پوری ہوں گی. یہ روایتوں میں یہ زبردست حدیث پاک میں یہ نوافل ملے ہیں. تو آج رات انشاءاللہ جب یہاں اجتماع ہوگا تو انشاءاللہ یہ نوافل بھی پڑھائے جائیں گے. آپ یہ نوافل پڑھیں، ذکر کریں، آج رات عبادت میں گزاریں. اور 27 رجب کے روزے کی ایک روایت کے مطابق 100 سال کے روزوں کا ثواب ہے. تو کل روزہ رکھیں. تو یہ عشق والوں کی باتیں ہیں. میں نہیں کہتا کل کا روزہ فرض ہے، واجب ہے، یہ برکت والا روزہ ہے. نبی پاک کو اتنا بڑا گفٹ ملا ہے تو شکرانے میں ویسے بھی رکھ لیں. تو آج رات عبادت میں گزاریں، کل کا دن روزہ رکھیں. ہماری اس مسجد میں سحری کا بھی انتظام ہے، کل انشاءاللہ افطار کا بھی انتظام ہوگا. اللہ کریم یہ رات اور یہ دن ہمیں عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس رات کی خوب برکت عطا فرمائے، ہماری مشکلیں آسان فرمائے، امت مسلمہ کی مشکلیں آسان فرمائے. تو اس میں ضرور شامل رہیں. اللہ پاک عمل کرنے کی